بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گزشتہ درس میں یعنی کہ دیوان الحماسہ کے اندر سب سے آخری جو درس تھا، اس درس کے اندر ہم جو شعر پڑھ رہے تھے یا جس شعر پر ہم رکے تھے وہ یہ والا شعر تھا: فما حسن ان يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس اعذر، کہ آدمی کے لیے یہ بہتر نہیں ہے یا آدمی کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ عذر بیان کرے اور لوگوں میں اس کے عذر کو قبول کرنے والا کوئی ہو ہی نہ۔ تو یہ بہت ہی بری سچویشن ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ اس کو عذر بیان کرنے کی نوبت آئے اور وہاں وہ پریشان ہو اور اس کی عذر کو کوئی قبول نہ کرے۔ آج ہم ایک نئے شاعر کا کلام پڑھیں گے اور اس شاعر کا نام ہے عباس ابن مرداس۔ اس شاعر نے یہاں کافی بہت ہی خوبصورت اور کافی اچھے اشعار کہے ہیں، جو اشعار جا بجا ہمیں مل جائیں گے ادب کی کتابوں میں۔ اور ان اشعار کے اندر جو مین موضوع ہے یا جو مین ٹاپک ہے یا جو مین نکتہ ہے یا جو مین پوائنٹ ہے جس کو شاعر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یا جس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے الگ الگ طریقے سے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو، کسی دوسرے شخص کو اس کا ظاہر دیکھ کر کے اس پر حکم صادر نہیں کرنا چاہیے، ظاہر دیکھ کر کے اس پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی ظاہراً جسمانی اعتبار سے دبلا دکھتا ہے تو ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بکواس ہے۔ نہیں، کہ چیزیں دبلے اور موٹاپے سے نہیں ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی آدمی کو اس کا ظاہر، اس کا لباس، اگر کسی کا لباس، کسی کا پہناوا بہت اچھا ہے، کسی کی شکل و صباحت بہت اچھی ہے، کسی کی باڈی بہت اچھی ہے، کسی کی ہائٹ بہت اچھی ہے، کوئی اور، یہ تمام جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر کے ہمیں کبھی بھی کسی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس کو آزمانا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے، اس کو جانچنا چاہیے اور اس کے بعد ہی اس پر فیصلہ صادر کرنا چاہیے کہ یہ آدمی کیسا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے یا کیسا ہے۔ اسی چیز کو شاعر یہاں ان اشعار میں جو یہ اشعار دکھ رہے ہیں، ان اشعار میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پڑھتے ہیں اس کے کچھ لائنوں کو، جتنا کہ آج کا یہ درس ہمیں اجازت دے گا، یا آج کا درس کا جو یہ وقت ہے جتنا ہمیں اجازت دے گا۔ شاعر کہہ رہا ہے: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير فما عزم الرجال لهم بفخر ولكن فخرهم كرم وخير۔ آتے ہیں پہلی لائن پر۔ شاعر کہہ رہا ہے ترا، رأى یرا کے معنی دیکھنا، واضح ہے یہ معنی، اور رجل یہ بھی واضح ہے۔ اگلا کلمہ ہے النحیف۔ نحیف کے معنی ہوتا ہے دبلا پتلا انسان، کمزور یا دبلا پتلا انسان۔ اس کی جمع آتی ہے نحافن، تو الرجل النحیف یعنی کہ دبلا پتلا انسان۔ اس کے بعد ہے فتزدریہ، فا اس میں کیا ہے؟ عاطفہ ہے۔ اس کے بعد فعل ہے ایک تزدری، اور تزدری کے آخر میں جو ہا لگا ہوا ہے، یہ ہا کیا ہے؟ اسی تزدری فعل کا مفعول بھی ہے۔ فتزدریہ، اور ازدرا یزدری، یہ فعل باب افتعال سے آتا ہے، اس کا باب جو ہے وہ باب افتعال کا ہے۔ اس کا معنی ہے حقیر سمجھنا، کمتر گرداننا، یا اس طرح کے معنی جو ہیں یہ فعل ادا کرتا ہے۔ اس میں صرف مسئلہ ایک ہے
اور وہ یہ ہے کہ یہ باب افتعال سے جب ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی فعل جو باب افتعال سے آتا ہے وہ اس میں تائے افتعال ہوتی ہے، اس میں تائے افتعال کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تائے افتعال کہاں پر ہے؟ تصدری ہی، یہاں جو فا کے بعد جو تا دکھ رہا ہے یہ فعل مضارع کی تا ہے، یعنی کہ علامت مضارع ہے، وہ باب افتعال کی تا نہیں ہے۔ تصدری ہی، تصدری، ازدرا یزدری۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو فعل ہے تصدری، یہ اپنے اصل پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، اس میں کچھ بدلاؤ ہوا ہے، تو ہمیں سمجھنا ہوگا پھر اس کا اصل کیا ہے۔ تو اس کا اصل ہے تزدری، تزدری، یعنی کہ زا جو دکھ رہا ہے، زا کے بعد یہاں پر تا ہے، اور تا افتعال وہی ہے، اور جو یہ دال ہے تو یہ دال اسی تا افتعال سے بدل کر کے آیا ہوا ہے، کیونکہ صرف کے اندر اگر پڑھا ہوگا کہ اگر اس میں بات یاد ہوگی تو آئے ہوگا امیر الصیغہ میں، اس میں ایک قاعدہ ہے کہ افتعال کی فا کلمہ میں اگر کچھ حروف آتے ہیں، کئی سارے حروف کے بارے میں ذکر ہے، وہی انہی حروف میں سے ایک حرف یہ بھی ہے جو یہاں پر ہے، یعنی کہ زا۔ تو اگر افتعال کے فا کلمہ میں زا آ جائے، کوئی بھی کلمہ جو باب افتعال سے آیا ہو اس کے فا کلمہ میں اگر زا ہو تو ایسی صورت میں افتعال کی تا کو دال سے بدل دیتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے، یہاں پر افتعال کا فا کلمہ کیا ہے؟ زا۔ افتعال کا فا کلمہ یہاں پر زا ہے، اس کا عین کلمہ را ہے، اور اس کا لام کلمہ یا ہے، زا را یا، یہ ثلاثی اصل ہے۔ تو یہاں پر فا کلمہ میں زا آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے افتعال کی تا کو دال سے بدل دیا گیا ہے۔ جیسے اس کی دوسری مثال جو کتابوں میں دی جاتی ہے، جیسے کہ ہے زجرہ، زجرہ ایک فعل ہے، زا جیم را، زجرہ۔ زجرہ سے جب ہم زجرہ کو جب ہم باب افتعال میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا از تجرہ، از تجرہ۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افتعال کے فا کلمہ میں زا ہے، تو ایسی صورت میں افتعال کی تا کو دال سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا از دجرہ، از دجرہ، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو یہ تو بات ہی صرف مسئلہ تھا، یہ سمجھانے کی بات تھی، سمجھنے کی بات تھی۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ تو معنی اس کا ہو گیا کہ تم کمزور آدمی کو دیکھتے ہو اور پھر اس کو حقیر سمجھتے ہو، تم کمزور آدمی کے نہیں، تم دبلے پتلے انسان کو دیکھتے ہو اور پھر اس کو حقیر سمجھتے ہو یا کمتر سمجھتے ہو۔ وفی اثوابہ اسد مزیر، واو یہاں پر حالیہ ہے، یعنی کہ حال بتاتا ہے کہ یہ جملہ کیا ہے، یہ حال ہے جو آگے آ رہا ہے۔ وفی اثوابہ اسد مزیر، ثوب کی جمع اسباب، کپڑے، واضح ہے یہ۔ اسد کے معنی شیر، جمع آساد و اسد، اور کئی ساری جمع آتی ہے اس کی۔ مزیر، مزیر اصل میں ہے لیکن مزیرو پڑھا جا رہا ہے یہاں شیر کا وزن بیٹھانے کے لیے۔ تو مزیر کے معنی ہوتا ہے مضبوط دل انسان، پختہ دل والا انسان، یہ مزیر کا معنی ہوتا ہے۔ اور مزیر کی جمع آتی ہے مزار، تو مزار یہاں پر ہو گیا، مزیر معنی ہو گیا پختہ دل انسان، جمع مزار۔ تمہارا اس کا کیا ہو گیا کہ وفی اسبابہ اسد مزیر، تو مزیر کے معنی ہو گیا، میں نے بتایا کہ ہو گیا مضبوط دل انسان۔ تو کیا ہو گیا معنی اس کا کیا ہوا پھر سے؟ تم کمزور یا تم دبلے پتلے انسان کو دیکھتے ہو اور اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہو، حالانکہ اس کے کپڑوں میں ایک مضبوط دل والا بہادر انسان موجود ہوتا ہے۔ یعنی ظاہراً تم کچھ اور سوچتے ہو لیکن باطن میں یا حقیقت میں وہاں پر کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو مفہوم واضح ہے۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ فَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ، یہاں پر ہے اعجب یعجب اعجاباً، یہاں پر اعجبہ کا معنی ہوتا ہے بھا جانا، اچھا لگنا، خوش کر دینا۔ یہاں پر نیچے دیا ہوا اعجبہ، اس کا معنی ہے سرہ، اعجبہ کا معنی ہے
سرہ یعنی کہ اس کو خوش کر دیتا ہے یا اس کو خوشی عطا کرتا ہے. تو وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ، الطریر یعجب فعل ہے اور کاف کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے. الطریر، الطریر کہتے ہیں خوشنما یا خوش منظر انسان، بارونق انسان، جس کو اوپر سے دیکھنے میں کافی خوبصورت ہو. تو خوبصورت انسان یا خوش منظر انسان یہ معنی ہے الطریر کا. اور الطریر اس کی جمع آ جائے گی ترار. تو وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ، فا یہاں پر عاطفہ ہے، تبتلی فعل ہے اور آخر میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ اسی تبتلی فعل کا مفعول بھی ہے. تبتلی کے اندر انتا کی ضمیر مستتر ہے جو کہ تبتلی کا فاعل ہے. اور ابتلا یبتلی کے معنی ہوتا ہے آزمانا، آزمائش کرنا. یا نیچے دیا بھی ہوا الابتلاء الامتحان. ابتلا کیا ہوتا ہے؟ امتحان یعنی کہ آزمانا، جانچنا، پرکھنا، یہ معنی ہوتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ، اور تمہیں ایک اچھا دکھنے والا انسان بھا جاتا ہے اور پھر تم اس کو آزماتے ہو. فَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ، اخلف یخلف اخلافا، فا یہاں بھی فا عاطفہ کے لیے عاطفہ ہے. اخلف یخلف اخلافا اس کا معنی ایک ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنا. اس کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو غلط ثابت کر دینا، جھوٹا ثابت کر دینا، اور یہی معنی ہے یہاں پر جھوٹا ثابت کر دینا. اخلف ای یہ نیچے دیا ہوا ہے کذب، جھوٹا ثابت کر دینا. تو اخلف فیخلف ظنک، اور یہاں پر جو دیا ہوا ہے ظنن، ظنن کے معنی ہوتا ہے گمان، جمع ظنون، ظن یظن، فعل اسی کا آتا ہے، اسی کا مصدر ہے ظنن. فیخلف ظنک الرجل الطریر، تو الرجل الطریر یعنی کہ اچھا دکھنے والا انسان یا خوش منظر یا خوشنما انسان. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ، اور تمہیں ایک اچھا دکھنے والا انسان بھا جاتا ہے. اور یہ اچھا دکھنا کیسے؟ باطن سے اچھا نہیں دکھنا بلکہ ظاہر سے اچھا دکھنے والا انسان. تو وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ، اور تمہیں ایک ظاہر میں اچھا دکھنے والا انسان بھا جاتا ہے. فَتَبْتَلِيهِ، اور پھر تم اس کی آزمائش کرتے ہو، یا پھر جب تم اس کو آزماتے ہو. فَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ، تو یہ خوش منظر انسان تمہارے گمان کو غلط ثابت کر دیتا ہے یا تمہارے گمان کو غلط کر دیتا ہے. تو یہاں پر ہے وَيُعْجِبُكَ، یہاں پر جو وَيُعْجِبُكَ جو ہے، اچھا جیسے پہلے والی جو لائن ہے وَفِي أَسْوَابِهِ أَسَدٌ مَزِيهُ، یہ جملہ حالیہ ہے. اور یہ جو جملہ حالیہ ہے اگر ہم اس کا اعراب کریں گے، اس کی ترکیب پر جائیں گے تو یہ مبتدا خبر سے مل کے بنا ہے. یعنی کہ یہ جملہ جو حال ہے، جملہ حال ہے، اس کی بناوٹ مبتدا اور خبر سے ہوئی ہے. اس میں دیکھیں گے ہم مبتدا کہاں پر ہے، تو مبتدا یہاں جو دکھ رہا ہے اسد مزیر، اسد یہاں پر سب سے پہلے موصوف ہے اور مزیر اسی اسد کی صفت ہے. اور یہ موصوف اور صفت یہ مبتدا بن رہے ہیں اس جملے کے اندر، اور یہ مبتدا مؤخر ہے. اس کی خبر جو اس سے پہلے ہے وہ ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ ہے فی اثوابہ، فی حرف جر، اثواب مضاف اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ. فی اثوابہ، یہ اس طرح سے فی حرف جر اثوابہ مجرور، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ایک محذوف کلمے سے. جو محذوف کلمہ ہے مناسب کلمہ موجود، تو موصل عبارت ہو جائے گی موجود فی اثوابہ، یا کائن فی اثوابہ، یا مستقر فی اثوابہ. تو کوئی بھی ایک عام سا کلمہ جو کہ یہاں مناسب فٹ بیٹھے اس کو ہم یہاں پر محذوف مانیں گے. تو یہ خبر ہو جائے گی موجود فی اثوابہ، اور موجود فی اثوابہ یہ خبر مقدم ہو گئی، اور اسد المزیر مبتدا مؤخر ہو گیا. اور اس طرح سے مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر کے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے، اور پھر یہ جملہ حال بنیں گے. اور جملہ حال اس کا کوئی بھی جملہ جو ہوتا ہے اگر اس کا اعراب ہوتا ہے تو اس کو محلاً اعراب دیا جاتا ہے، لفظاً اس پر ہم جو اعراب نہیں ظاہر کر سکتے.
تو یہاں پر جملہ حال چونکہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا اعراب ہم کہیں گے یہ جملہ نصب کے محل میں ہے۔ وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيقُ فَتَبْتَلِيهِ وَيُعْجِبُكَ یہاں پر یعجب فعل ہے، کاف کی جو ضمیر ہے یہ اسی کا مفعول بھی ہے یعجبک، اور الطریر اسی کا فاعل ہے یعجبک۔ اس کو یا اس طرح سے ہم مان لیں، الطریر کو صفت مان لیں اور اس سے پہلے ایک موصوف محذوف مان لیں، جیسے الرجل الطریر، تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ فتبتلیہ یہ واضح ہے، فیخلف ظنک الرجل الطریر، یخلف فعل ہے، ظنک یہ مضاف اور مضاف الیہ، ظن مضاف ہے اور کاف کی ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ مفعول بھی ہو جائیں گے جو مفعول یخلف فعل کا، اور یہاں پر مفعول بھی اپنے یا فاعل پر مقدم ہے، فاعل پر مقدم ہے، اور ایسا مفعول بھی کو نو میں فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں اگر کہیں پر اس جملے میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی ہے، یا فاعل اور مفعول میں کوئی التباس نہیں ہو رہا ہے، جیسے اگر التباس کہیں پر ہو، جیسے کہ فاعل کا نام موسیٰ ہے اور مفعول کا نام عیسیٰ ہے، تو کہیں گے یہاں بتانا ہے کہ ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، یہاں ہم عیسیٰ کو مقدم نہیں کر سکتے ہیں، عیسیٰ کو مقدم کریں گے تو کوئی ہماری نشانی یہاں پر ہے ہی نہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کون فاعل ہے کون مفعول ہے، تو یہاں پر عیسیٰ کو بعد میں لانا ضروری ہے۔ تو اگر کہیں کوئی پریشانی نہ ہو تو مفعول بھی کو مقدم کر سکتے ہیں فاعل پر، جائز ہے نو میں۔ اس کے بعد آگے والا جو شعر ہے اس میں شاعر کہہ رہا ہے فما عزم الرجال لهم بفخر ولكن فخرهم کرم وخیر۔ فما عزم کے معنی بڑائی یا بلندی، الرجال رجل کی جمع رجال یعنی کہ لوگوں کی بڑائی، اور لوگوں کی بڑائی سے مراد کیا ہے؟ کوئی معنوی بڑائی مراد نہیں ہے، سخاوت میں بڑائی مراد نہیں ہے، نیکی میں بڑائی مراد نہیں ہے، امانت داری میں بڑائی، یہ ساری بڑائیاں مراد نہیں ہیں۔ بڑائی مراد یہاں پر ہے چونکہ سارے جو اب لائنیں ہیں ان میں جو بات چل رہی ہے وہ ہے جسم کے بارے میں، ظاہری شکل و صورت کے بارے میں، ظاہری حیت کے بارے میں، تو یہاں پر جو بڑائی مراد ہے وہ جسم کی بڑائی مراد ہے، تو کیا معنی ہو جائے گا فما عزم الرجال، تو لوگوں کی جسمانی بڑائی، لوگوں کی جسمانی بڑائی نہیں ہے ان کے لیے فخر کے معنی فخر واضح ہے یہ، تو فما عزم الرجال لهم بفخر، لوگوں کی جسمانی بڑائی ان کے لیے فخر نہیں ہے، ولیکن فخرهم کرم وخیر، لیکن ان کا فخر کیا ہے پھر، ولیکن فخرهم کرم وخیر، لیکن ان کا فخر کرم کے معنی ہوتا ہے سخاوت، اور خیر جو ہے یہاں پر خیر کے معنی میں اچھائی یا بھلائی، تو خیر کہہ رہا ہے کہ ولیکن فخرهم کرم وخیر، لیکن ان کا فخر کرم ہے، سخاوت ہے، اچھائی ہے، تمام طرح کی اچھائیاں اس میں آ جائیں گی، یعنی کہ نکرات تمام طرح کی کوئی بھی اچھائی اس میں آ سکتی ہے، تو ان کے فخر کی والی چیز کیا ہے؟ کرم، سخاوت اور اچھائی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر ثابت بھی کر دیا، بتا بھی دیا، پہلے نفی کی ایک چیز کی، اور وہ چیز کیا ہے؟ یعنی کہ جسمانی بلندی، جسمانی خوبصورتی، جسمانی اعتبار سے اچھی بناوٹ، تو شاعر نے کہا کہ یہ تمام چیزیں کسی بھی کام کی نہیں ہیں، بلکہ انسان کے جو کام کی چیز ہے وہ ہے اس کے اندر موجود معنوی صفات، اور ان معنوی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کرم ہے، سخاوت ہے، اور انہی میں سے ایک معنوی صفت اچھائی ہے، اور تمام طرح کی اچھائی، کوئی بھی اچھائی ہو جو اس کے اندر پائی جاتی ہو وہ کیا ہے اس میں آ جائے گی۔ یہاں پر جو دیکھ کہ ولیکن فخرهم کرم وخیر، ہم نے پڑھا یہاں جو بات آئی ہوگی پیچھے انا انا کانا لیکن لیت لعل، یہ وہ حروف ہیں جو کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو مرفوع یعنی کہ اس کو رفع دیتے ہیں۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر پڑھا کہ ولیکن فخرهم، تو یہاں پر کیا گیا کہ لاکنہ سے یہ لاکن ہو گیا ہے، لاکنہ کو مخفف کر دیا گیا ہے
تشدید کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب یہاں پر یہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بعد والا جو ہے اس کو مبتدا خبر بولا جائے گا، فخرہ مبتدا ہو جائے گا، کرم وخیر معطوف علیہ اور معطوف ہو کر کے پھر یہ خبر ہو جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اور باتیں پڑھیں گے اگلے